بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک عبارت کو تین طریقوں سے پڑھنا، اور پھر اس میں ایک غلط طریقہ ہے اور دو طریقے صحیح ہیں۔ یہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ ایک عبارت ہے، تین طریقے پڑھنے کے، آنسر ایک طریقہ غلط اور دو طریقے صحیح۔ ایک تو جیسے میں نے لکھا ہوا ہے دارابا، اگر میں نے راب نہیں لکھا ہوا، وہ کیا نام ہے ادھر، دارابا، یہ تو ہے ظاہر فعل ہے دارابا۔ آگے اس غلام کے دو طریقے، جب اس کے دو طریقے ہیں تو پھر اس کے بھی دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے غلامہ زیدن، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے غلامہ زیدن۔ تو گویا یہ ایک عبارت ہے، اس کے دو طریقے ہیں، ہو گئے دو۔ دارابا غلامہ زیدن، دارابا غلامہ زیدن، ان میں سے ایک طریقہ صحیح ہے اور ایک طریقہ غلط ہے۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں جی غلط کون سا ہے۔ دارابا غلامہ زیدن، یہ غلط ہے۔ دارابا غلامہ زیدن لگتا ہے مجھے کچھ ایسے کرنا ہی پڑے گا تاکہ گنجرے نہ پڑے۔ غلامہ کیا، زیدن، یہ کیا ہے، یہ بتانے لگا ہوں غلط کیوں ہے۔ دارابا غلامہ زیدن اس لیے غلط ہے، اس کے غلط سمجھنے سے پہلے یاد رکھیں جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کا ہمیشہ مرجع ہوتا ہے۔ غائب کی ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے، غائب کی ضمیر راجع ہوتی ہے، جدھر وہ لوٹے اسے مرجع کہتے ہیں، یاد ہو گیا ہے؟ اور غائب کی ضمیر جو کہ کیا ہوتی ہے، راجع، جدھر لوٹے اسے کیا کہتے ہیں۔ شاہ جی ضمیر غائب بعد میں آتی ہے، جو مرجع ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جی یاد ہوا ہے؟ جدھر ضمیر نے لوٹنا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جب ہم پڑھیں گے دارابا غلامہ زیدن، سوال یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر یہ غائب کی ہے۔ غائب کی ضمیر شاہ جی میں نے کہہ دیا کیا ہوتی ہے، راجع، لوٹنے والی، جدھر لوٹے اسے کیا کہتے ہیں، مرجع بعد میں ہوتا ہے یا پہلے۔ اب ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے، یہاں تو اس کا مرجع کوئی نہیں، یہ اس کا مرجع ہے زیدن۔ کون مرجع ہے، زیدن۔ تو کیا زیدن یہ پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ غائب کی ضمیر کا مرجع پہلے ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ جب غائب کی ضمیر کا مرجع بعد میں آ جائے تو ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں اضمار قبل الذکر۔ کیا کہتے ہیں، ازمار نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے، قبل الذکر۔ اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں، اضمار ضمیر دینا، اضمار کا کیا معنی ہے، قبل الذکر، توجہ، قبل الذکر کا معنی بتانے لگا ہوں۔ الذکر کے اوپر جو الف لام ہے مضاف الیہ کی عوض ہے، اصل میں یہ جو الف لام ہے یہ
میں حذف کر دیا ہے، قبل ذکر المرجع، پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہ آیا، اضمار قبل ذکر المرجع، ضمیر دینا مرجع کے ذکر سے پہلے، کہ مرجع کا ذکر ہوا نہیں اور ضمیر پہلے دے دی، اضمار قبل ذکر۔ آج میں نے پہلی مرتبہ اس کا معنی بیان کیا، الذکر ہے نا، مطلب لکھا تو یہ قبل ذکر۔ ہم عربی پڑھ رہے ہیں اور عربی میں یوں ہے قبل الذکر، کیا ہے؟ یہاں کوئی انتظار نہیں بیٹھا ہوا، قبل الذکر، اضمار قبل، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اضمار، او بھائی جان ادھر دیکھو توجہ میری طرف کاروئے، اضمار، آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں اس کا معنی کیا ہے، اضمار قبل ذکر کا، زندگی میں پہلی مرتبہ، پتہ نہیں اس کو سمجھ آئی کہ نہ آئی، سمجھ آئی تینوں؟ اضمار قبل، توجہ ہے تھوڑی، اضمار، بھائی یہ ترجمہ کیتا ہے، اضمار میں نے ضمیر دینا، قبل ذکر کا معنی سی ذکر سے پہلے، لیکن سمجھ آئی کوئی نہیں کی مطلب ہے ذکر سے پہلے؟ میں نے بتا دیا الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے، اصل ہے اضمار قبل ذکر المرجع، مرجع کے ذکر سے پہلے ضمیر دے دینا۔ اب یہ ضمیر دے دی ہے، پیچھے مرجع آیا کوئی نہیں، مرجع کے ذکر سے پہلے ضمیر دے دی، اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ والا کام اضمار قبل ذکر، یہ ممنوع ہے، کیا ہے؟ ممنوع ہے، یہ غلط ہے، یہ فاسد ہے، یہ ناجائز ہے، اضمار قبل ذکر۔ اور اس صورت میں یہی لازم آ رہا ہے کہ یہ کون سی ضمیر ہے؟ غائب کی، غائب کی ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ راجع، جدھر لوٹے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجع بعد میں آتا ہے یا پہلے؟ یہاں اس کا مرجع ہے پہلے یا بعد میں؟ جب ضمیر پہلے آ جائے مرجع بعد میں آ جائے اسے کہتے ہیں اضمار قبل ذکر، اور اضمار قبل ذکر جائز، اس لیے یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے یہ عبارت غلط ہے۔ تو ایک عبارت کے اندر جو ایک احتمال غلط والا ہے وہ ہم نے بتا دیا، اور کیوں غلط ہے وہ بتا دیا، جی سمجھ آئیے؟ جی اگر میں اس کے ساتھ صاف کروں گا تو کوئی سننے والا کہیں گے کیسے آپ لوگ ہیں کہ آپ استادوں کو وہ بھی نہیں لے کے دے سکتے، اس لیے میں صاف ہی نہیں کروں گا۔ توجہ جی، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ، اب ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، اس کے ساتھ کر لیں گے، شاہ جی زندہ باد میں، بھائی سمجھ آئی ہے؟ جب پڑھتے پڑھاتے پھر یہ چیزیں بھول جاتی ہیں جو آپ نے پیش کی ہے، توجہ ادھر کر رہے ہیں آپ۔ تو ہم نے جو اس عبارت کے اندر غلط عبارت ہے، غلط طریقہ ہے وہ بتایا بھی ہے، اور غلط کیوں ہے وہ بھی بتایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو اصطلاح بڑی مشہور ہے اضمار قبل ذکر، یہ بھی ہم نے آپ کو سمجھائی ہے، جی آئی ہے؟ جی میں اب پڑھنے لگا ہوں اسی عبارت کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ اور صحیح طریقہ وہ ہے جی، اس کو ہم پڑھ دیں گے جی غلامہ، اور اس کو پڑھ دیں گے زیدن، کیا پڑھ دیں گے؟ جی شاہ جی سمجھ بھی آئی ہے؟ ضرب غلامہ، یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن شاہ جی یہاں پھر سوال ہو جائے گا، ضرب غلامہ زیدن پر سوال ہو جائے گا، ضمیر تو پھر بھی وہی ہے، کون سی؟ غائب کی، کیا ہوتی ہے؟ راجع، جدھر لوٹے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجع پہلے ہوتا ہے یا بعد میں؟ تو اس کا مرجع تو یہ ہے اور یہ بعد میں ہے، یہ تو بعد میں ہے۔ جب مرجع بعد میں ہو ضمیر غائب کا اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جائز ہے، تو اضمار قبل ذکر تو پھر آ گیا، تو یہ بات تو پھر بھی غلط ہونی چاہیے، آپ کہہ رہے صحیح ہے۔ اب ذرا توجہ سے سننا، ایک لفظ بولتے ہیں اضمار قبل ذکر، اب یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے لکھا نا آپ کو، یہ بتایا کہ اس کے اوپر جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ ہے۔ اب میں بتانے لگا، ذرا توجہ کرنا، اضمار قبل ذکر اس کی دو صورتیں، کیا کہا؟ دو صورتیں۔ نمبر ایک، او بھائی تو چپ کر، لفظاً و رتبتاً،
کیا لکھا ہے لفظاً و رتبتاً کہ لفظاً بھی اضمار قبل ذکر رتبتاً بھی اضمار قبل ذکر. سمجھاتا ہوں وٹ نہیں پائی دے سمجھی دے پورا مہینہ دے نظر نہیں آیا تو نظر آیا تو وٹ پا رہے توجہ ہے. اضمار قبل ایک ہوتا ہے لفظاً اور رتبتاً, ایک ہوتا ہے فقط لفظاً فقط لا رتبتاً. یہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں یار, ایسے لکھا ہوا کہیں ملے گا نہیں, ایسے الفاظ ایسے بہو بہو نہیں ملتے نا. جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو جو ہے یہ کوئی میں مطلب ہے یہ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چل جائے واقعی ہی پڑھائی ہو رہی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نہیں لگی سمجھ یہ جو یہ, اور میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا, یہ میں نے پہلی مرتبہ میں نے پہلے کہا تھا. اب یہ جو سمجھانے لگا توجہ, اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً فقط لفظاً لا رتبتاً. جی اس کا کیا مطلب ہے سمجھنا جی. وہ عبارت جو پہلے میں نے لکھی تھی پھر لکھ رہا ہوں, غلامہ زیدن. رتبتاً کا مطلب ہے کہ ضمیر جدھر لوٹ رہی ہے نا, ضمیر پہلے آئی ہے, مرجع جو ہے لفظاً کا مطلب ہے بولنا لکھنا, لکھنے میں بولنے میں بھی بعد میں, اور رتبتاً کا مطلب ہے اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کا رتبہ بھی بعد میں ہے, اس کا رتبہ بھی بعد میں, اس کا مقام بھی بعد, اس کا درجہ بھی بعد میں. کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ, ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے مفعول بہ. ایک کیا ہوتا ہے یاد رکھ, فاعل کا مقام مرتبہ درجہ رتبہ پہلے, مفعول بہ کا مقام و مرتبہ درجہ رتبہ بعد. یہ نہ یاد ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ایویں سمجھو تقریر ہو رہی ہے, فاعل کا مقام و مرتبہ درجہ و رتبہ پہلے اور مفعول بہ کا مقام و مرتبہ درجہ و رتبہ. پیر جی ادھر دیکھنا ہوں ذرا, جب ہم داربا غلامہ پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ یہ ہے جی فاعل, کیا ہے؟ کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. زیدن یہ ہے جی مفعول بہ. جی سمجھ آئی پیر جی؟ اب مجھے بتائیں پہلے مقام و مرتبہ رتبہ کس کا ہے؟ فاعل کا. بعد میں مقام اور رتبہ کس کا ہے؟ مفعول. جی یاد ہوا ہے پیر جی؟ ادھر نہیں مینوں ویکھنا ہے, پاویں سپ بھی آ جائے انہوں نہیں ویکھنا. جی ایک بادشاہ ہی نا, تے بادشاہ دی بیگم کہنے لگی کی مدرسہ پایا یہ طالب علم شرارتیں کرتے رہتے, بند کر مدرسہ, چھٹی کراؤ طالب علماں دی, شرارتیں کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ تے بادشاہ نے آخیا بھلیے لوکے تینوں پتہ کوئی نہیں نا, تو انہاں دا ویکھیا ایک رخ شرارتاں والا, تو دوجا رخ نہیں ویکھیا. انہیں کہا وہ کیڑا رخ ہے؟ انہیں کہا تینوں وکھا داں گے مغرب تو بعد. اج انہیں ایک لیا سپ, سپ دا کڈیا ڈنگ باہر, اصلی سپ نکلی نہیں, ڈنگ کڈ لیا تے طالب علم کرن ڈے ہن تکرار, تے سپ چھڑ دیتا وچ. ہن وہ سپ جیڑا ہے نا کسی دے پٹاں جو لنگ رہا ہے ایویں, کسی دی گردن چ پھر رہا ہے, کسی دیاں باہواں چ پھر رہا ہے, انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں. ہوں آکھی ہے اللہ علی او ملکہ بادشاہ نو یہ کیڑی مخلوق ہے, انہوں ڈر کوئی نہیں لگتا. انہیں آ کہ اے تے تینوں وکھانا چاہنا ہاں کہ تو انہاں دی شرارتاں ویکھیاں نے, تو انہاں دا پڑھنا نہیں ویکھیا. تے پیر جی تسی ادھر ادھر ویندے ہو, آہاں تہاڈا پانی رکھ دیتا ہے میں نہیں ویکھیا بچے کون آیا ہے, تہاں ویکھ لے کون آیا, مینوں نہیں پتا. کوئی سمجھ آئی جی؟ وہ بعد ویکھاں گے, پہلا سبق تے پڑھ لئیے, جیڑے کام لگے ہیں پہلا وہ کر لئیے. توجہ ہے جی؟ پتہ نہیں کہاں پہنچا تو کہاں چلا گیا. ایسی باتیں بیچ میں ہوتی ہیں سستی دور کرنے کے لیے, چستی پیدا کرنے کے لیے. ایک بندہ مجھے اسپیشل فون کر کے آتا استاد جی میں فلانے مدرسے میں پڑھتا ہوں, اس نے نام بتایا کراچی میں. کہتے جب یہ آپ بیچ میں چٹکلے سناتے ہیں نا یہ بڑا مزہ آتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کہتا جی یہ کبھی نہ اسپیشل یہ نا آپ آیا کرے ایسی باتیں سنایا کرے. نہیں سمجھ آئی؟ او تو غلام تو بھی کچھ سوچ رہا ہے کہ تو صرف رنگ دے توجہ توجہ.
یہ جو میں پڑھا رہا تھا اسی کو سبق کہتے ہیں ہنستے ہنستے سبق ہو جانا، محسوس بھی نہ ہو۔ جی میں سمجھا رہا تھا ایک ہوتا ہے اضمار قبل ذکر لفظاً اور ایک ہوتا ہے صرف لفظاً لا رتبتاً۔ اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ لفظاً کا مطلب ہے بولنے میں، لکھنے میں ضمیر کا مرجع بعد میں، ضمیر پہلے، اور رتبتاً کا مطلب ہے کہ ضمیر کا جو مرجع ہے اس کا رتبہ ہی بعد میں ہے، اس کا مقام ہی بعد میں ہے۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا فاعل کا مقام اور مفعول بھی کا مقام۔ پیر جی مجھے یہ دسو اے جڑی ہو ضمیر ہے، پنجابی بول رہا ہوں لیکن انڈیا والے کہتے اردو بولا کرو، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر غیب کی ہے، راجع ہے، اس کا مرجع یہ ہے، یہ لفظاً آپ کو نظر آ رہا ہے، بولنے میں لکھنے میں بعد میں، اور یہ ہے مفعول بھی، یہ ہے فاعل۔ اب مجھے بتائیں اس کا مقام بھی بعد میں ہے کہ نہ ہوا؟ یہ ہو گیا اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً۔ یہ کیا ہو گیا اضمار قبل ذکر؟ ہائے ہائے میں کیا کہوں تمہیں یار، اضمار قبل ذکر لفظاً اور جتنا یاد ہو گیا۔ اب میں وہ لکھی رہنا تھا، اسی عبارت کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں تاکہ گنجل نہ پڑے، یہ عبارت دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ جی دارابا غلاماہو، کیا پڑھا ہے؟ زیدن۔ شاہ جی توجہ کرنی ہونا، وہ یاد رکھنا ہے فاعل کا مقام مرتبہ رتبہ درجہ کہاں ہے؟ پہلے۔ مفعول بھی کا مقام رتبہ درجہ کہاں ہے؟ بعد۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ والی الٹا پیش ضمیر ہے نا، اس کا مرجع شاہ جی یہی ہے۔ اب لفظاً تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہی ہے۔ اچھا یہ جو غلام ہے یہ ترکیب میں مفعول بھی ہے اور یہ جو زید ہے یہ فاعل ہے۔ اب ذرا غور نہ دسنا ہے، وہ یاد رکھ کے میری گل کہ فاعل کا مقام مرتبہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں، بتایا نا۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع یہ ہے نا، یہ لفظوں میں تو اضمار قبل ذکر ہے کہ ضمیر پہلے ہے مرجع، لفظوں میں تو اضمار قبل ذکر ہے، لیکن یہاں اضمار قبل ذکر رتبتاً نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ضمیر ہے اس کا جو مرجع زید ہے لفظوں میں تو نظر آ رہا ہے لیکن رتبتاً یہ پہلے ہے، کیونکہ اس کا مقام یہاں ہے اور اس کا مقام یہاں ہے۔ کوئی پیر جی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ناجائز ہے، اضمار قبل ذکر لفظاً لا رتبتاً جائز ہے۔ جہاں اضمار قبل ذکر لفظاً بھی آئے رتبتاً بھی اضمار قبل ذکر لفظاً بھی اضمار قبل ذکر وہ جائز ہے، اور جہاں اضمار قبل ذکر فقط لفظاً لا رتبت وہ جائز ہے۔ لہذا یہ عبارت جائز ہے، اس ضمیر کا مرجع یہ ہے، یہ ضمیر پہلے ہے مرجع بعد میں ہے، یہ بن گیا اضمار قبل ذکر، لیکن جو مرجع ہے وہ لفظاً تو بعد میں ہے، رتبتاً بعد میں، رتبتاً وہ پہلے ہے، لہذا یہ والا اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ یہ ضمیر کا مرجع یہ ہے، یہ لفظاً بھی بعد میں رتبتاً بھی بعد، اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خود ہی پڑھو خود ہی داد دو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیر جی سبق سمجھایا ہے، وہی سبق پڑھایا ہے۔ جب یہ عبارت ہی غلط ہو گئی، یہ والی میں ثابت کر دیے جناب یہ غلط ہو گئی، لہذا جب یہ غلط ہے اس کا ترجمہ جو کرنا ہے وہ بھی غلط ہو، ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن ہے عبارت ہی نہیں صحیح، ہمیں ترجمے کی لوڑ ہی نہیں۔ اگر کرنا ہے بالفرض تو ترجمہ ہوگا، اس کا مرجع چونکہ یہ ہے اور اس کو ہم نے فاعل بنایا ہوا، زید کے غلام نے زید کو مارا، ترجمہ یہ ہے، یعنی مارنے والا کون ہے؟ غلام، لیکن کس کا غلام ہے؟ زید کا، مارا کس کو ہے؟ زید کو، لیکن یہ عبارت غلط ہے اصطلاح کے لحاظ سے، نحو کی اصطلاح کے لحاظ سے عبارت ہی تو جب غلط ہے ہم نے ترجمے کو کیا کرنا ہے اس کے؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ یہ عبارت صحیح ہے، وہ بول ہے۔ اب یہاں فاعل کون ہے؟ زید، تو یہ حزمی کا مرجع یہ ہے، اب ترجمہ ہوگا زید نے اپنے غلام کو مارا۔ کیا کہا؟ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ زید نے، جی میں نے پڑھا دیا جی، دو طریقے ہو گئے، ایک طریقہ اور بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں جی، دو طریقے میں نے پڑھا دیے۔
भाई पढ़ा दिए। अब वो लिखता हूँ तीसरा तरीका इसी इबारत को पढ़ने का, लेकिन वो जो तीसरा तरीका है ना उसमें थोड़ा सा हमने कल्ब करना है, कल्ब, फिर जाके तीसरा तरीका बनेगा। वो इधर हुए पहला और दूसरा तरीका उसमें कल्ब नहीं किया, सिर्फ हरकत बदली। गुलामहू तो गुलामहू पढ़ा और गुलामहू पढ़ा, जैदन पढ़ा जैदुन पढ़ा। अब जो तीसरा तरीका है ना उसके अंदर थोड़ा सा हम कल्ब करेंगे, इसमें और इसमें कल्ब करेंगे, फिर वो तीसरा तरीका पढ़ेगा और तीसरे तरीके में भी इबारत जैद होगी। वो पढ़ने लगा पढ़ो। अच्छा जी सुनो, दाराबा जैदुन गुलामहू, क्या पढ़ा? और ये इबारत वो है जिस पर तो इतराद ही कोई नहीं, जिस पर दाराबा जैदुन गुलामहू, ये हुज मीर गैब की है, इसका मर्जे ये है, मर्जे पहले आया हुआ है, मर्जे पहले आया हुआ है, इस पे कोई इतराज नहीं। ये नहीं, इस सूरत में इज़मार कबल जिक्र बनता ही नहीं है। इसमें बनता था लफ्जन भी और रुतबतन भी, और इसमें बनता था फकत लफ्जन ला रुतबतन, और इसमें तो इज़मार कबल जिक्र है ही नहीं। और ये इबारत तो फिर बदरजा औला, जब ये जायज थी तो ये बदरजा औला। यहां तो इज़मार कबल जिक्र फिर भी था, अगरचे लफ्जन था, ला रुतबन मतलब रुतबतन नहीं था, इसमें तो इज़मार कबल जिक्र है ही नहीं। तर्जुमा इसका ये है कि जैद ने अपने गुलाम को मारा। अच्छा तवज्जो करी, इसका तर्जुमा और इसका तर्जुमा बिल्कुल एक ही है। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। अच्छा तरकीब भी एक ही है। एक मतलब जो तरकीब में यहाँ जैद बन रहा था यहाँ भी वही, गुलाम जो बन रहा था, फर्क कितना है कि वहां मफूल पहले है यहाँ मफूल बाद में, लफ्जन है, कोई समझ भी आई। तो एक इबारत को पढ़ने के एक गलत दो सही। अच्छा जो गलत है उसमें इज़मार कबला जिक्र लफ्जन और रुतबतन है। इज़मार कबला जिक्र दोबारा तो नहीं बोलूंगा ना, मैंने समझा दिया। और जो दो सही हैं उनमें जो एक सही है ना उसमें इज़मार कबला जिक्र लफ्जन है रुतबतन नहीं, और जो दूसरा सही तरीका है उसमें इज़मार कबला जिक्र है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इतना ही बड़ा है कि एक इबारत को पढ़ने के तीन तरीके, एक गलत दो सही। गलत में इज़मार कबला जिक्र लफ्जन और रुतबतन, और सही दो हैं उनमें से एक में इज़मार कबला जिक्र लफ्जन है रुतबतन नहीं, और एक में तो इज़मार कबला जिक्र है ही नहीं।